اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Sir Yasin, teacher of Pakistan study from Peshawar Model School System. Dear student, this is my 6th lecture in chapter 2. Our 6th lecture is about the interim government 1946-47. Dear student, سب سے پہلے ہم تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں. میں نے پریویس لیکچر نمبر 5 میں آپ کو بتایا تھا کہ کابینہ مشن کے بعد حکومت ہند نے ایک انٹیرم گورنمنٹ کا اعلان کر دیا گیا. انٹیرم گورنمنٹ کا مطلب ہے ایک عارضی حکومت، ایک عبوری حکومت کا قیام تھا، کیونکہ کابینہ مشن یہی چاہتا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر ہندوستان کا آئینی اور سیاسی مسئلہ حل کر لیا جائے. اس مقصد کے لیے جب کابینہ مشن کے مذاکرات کے بعد دونوں پارٹیوں میں ایک خاص قسم کا اتفاق ہو گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے وائسرائے لارڈ ویول نے یہ اعلان کیا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک عبوری حکومت کا قیام ہے. اور اس مقصد کے لیے اس نے 16 جون 1946 کا اعلان کیا کہ ہم 16 جون میں ہم ایک عبوری حکومت کا قیام کریں گے، اور جس میں تمام پارٹیوں کو نمائندگی ملے گی. اس عبوری حکومت میں حکومت ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ کانگریس ول ہیو 6، مسلم لیگ ول ہیو 5 اینڈ مائنارٹی ول ہیو 3 ریپرزینٹیٹیو. اس عبوری حکومت میں وائسرائے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کانگریس کو 6 منسٹری ملے گی، مسلم لیگ کو 5 ملے گی، اور اقلیتوں کو 3 نمائندے ملیں گے. اور دوسرا پرپوزل کا جو انٹیرم گورنمنٹ کے جو پرپوزل جو وائسرائے نے دیے تھے، اس میں یہ بھی بات شامل تھا کہ نو پارٹی ول کریٹیسائز دا نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ، کہ کسی بھی پارٹی کو دوسری پارٹی کی نامزد کردہ امیدواروں پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جو پارٹی ہم نے جتنا سیٹ دیا ہے اس پر آپ لوگ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسی حساب سے ہم عبوری حکومت کا قیام کریں گے. نمبر 3 اس کا کنڈیشن یہ تھا کہ equal important ڈپارٹمنٹ ول بی given ٹو both the parties. اس عبوری حکومت میں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اگر کہ دونوں پارٹیوں کو یکساں اہم محکمے دیے جائیں گے. جتنے بھی اہم ڈپارٹمنٹ ہے وہ حکومت ہند، برٹش حکومت، یہ سارے محکمے جتنے اہم ڈپارٹمنٹ سے وہ برابر کے حساب سے، اور جتنے اہم ڈپارٹمنٹ میں دونوں پارٹیوں کو حصہ ملے گا. If any party refuse the cabinet mission proposal will not be included in the interim government. اس اعلان میں، اس پرپوزل میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کسی پارٹی کو وزارتی مشن کے تجاویز قبول نہیں ہوں گے تو اسے عبوری حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس کو انٹیرم گورنمنٹ میں حصہ نہیں ملے گا. ایسی صورتحال میں وائسرائے نے دوسری پارٹی کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی. اگر کسی پارٹی نے اس فارمولے پر اعتراض کیا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہم عبوری حکومت میں یہ جو ترتیب آپ نے بنائے ہے ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے، تو اس کو عبوری حکومت سے نکال دیا جائے گا اور کسی اور پارٹی کو دعوت دی جائے گی. فارمیشن آف انٹیرم گورنمنٹ اینڈ ریئیکشن آف بوتھ کانگریس اینڈ مسلم لیگ. جب انٹیرم گورنمنٹ قائم ہو گیا تو دونوں پارٹی نے کیا ریئیکشن دیا؟ 25 جون 1946 the Muslim League agreed to join the interim government but the Congress rejected the plan for showing her observation. یہاں پر 25 جون 1946 کو مسلم لیگ نے انٹیرم گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، جبکہ کانگریس نے جو ہے نا یہ کچھ اعتراضات اٹھا کر اس کو مسترد کر دیا گیا. تو ظاہر بات ہے کہ وائسرائے نے جو وعدہ کیا تھا کہ کسی پارٹی نے اگر اس کو ریجیکٹ کیا تو اس کو انٹیرم گورنمنٹ میں حصہ نہیں ملے گا، یہ تو بڑی پارٹی تھی، اس نے ریجیکٹ کیا، تو مسلم لیگ کا حق بنتا تھا کہ وہ مسلم لیگ کو جو ہے نا حکومت بنانے کی دعوت دی جائے اور کانگریس کو جو ہے نا وہ حکومت انٹیرم گورنمنٹ سے نکال دیا جائے. لیکن کانگریس بڑی پارٹی تھی، زیادہ تر جو ہے نا وہ ہندو تعداد کی لحاظ سے میجارٹی میں تھے. وائسرائے لارڈ ویول اینڈ لیبر پارٹی آف برٹن ور انیبل ٹو فارم گورنمنٹ آف انڈیا وداؤٹ کانگریس. تو برطانوی حکومت اور وائسرائے جو ہے نا کانگریس کے مشورے کے بغیر اور کانگریس سے
منظوری لیے بغیر کوئی عبوری حکومت بھی نہیں بنا سکتے تھے. کیونکہ وائسرائے ہندوستان کا ایک پرامن حل چاہتے تھے، اس کا آئینی اور سیاسی مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے. اس لیے دونوں طرف جو ہے نا آپس میں اختلافات بہت زیادہ تھے. قائد اعظم نے وائسرائے کو اپنے شرائط یاد کرا کے ان کے رویے پر احتجاج کیا، لیکن وائسرائے نے کانگریس کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا. مسلم لیگ نے کانگریس کے رویے اور حکومت کی دوغلی پالیسی کے خلاف راست اقدام کا اعلان کیا اور وزارتی مشن کو بھی مسترد کر دیا گیا. The British government was insisting for the formation of interim government. Therefore, Lord Wavell invited Congress leader for the establishment of interim government. پھر وائسرائے نے کانگریس کے جو لیڈر تھے اس کے ساتھ مذاکرات کر کے انٹیرم گورنمنٹ میں لانے کی طرف راضی کر دیا گیا. اور آخر کار پھر مسلم لیگ میں حکومت ہند کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلم لیگ کے بغیر بھی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح مسلم لیگ نے بھی محسوس کیا کہ وہ حکومت کے اندر رہ کر مؤثر طور پر مشکل وقت میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کچھ کر سکے. تو اس لیے مسلم لیگ نے 5 ارکان انٹیرم گورنمنٹ کے لیے جو ہے نا پیش کیے گئے. ایٹ لاسٹ مسلم لیگ آلسو نامینیٹڈ دیئر 5 ریپرزینٹیٹو. اور مسلم لیگ نے اپنے 5 نمائندگان انٹیرم گورنمنٹ میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا گیا. تو سب سے پہلے لیاقت علی خان کو فائنانس ڈپارٹمنٹ مل گیا، فائنانس منسٹری مل گیا. لیاقت علی خان ہمارے ملک کا پہلا وزیر اعظم بھی تھا. اس کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا. اور اس کے بعد لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر کو کمیونیکیشن منسٹر منتخب کیا گیا. وزیر مواصلات ابراہیم اسماعیل چننیگر کو ٹریڈ منسٹر بنا دیا گیا. وزیر تجارت غضنفر علی خان کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا گیا. وزیر صحت جوگیندر ناتھ منڈل کو لا منسٹر بنا دیا گیا اور اس کو وزیر قانون بنا دیا گیا. تو اس طرح مسلم لیگ کو 5 منسٹری مل گئے، کیونکہ انٹیرم گورنمنٹ میں مسلم لیگ کو 5 ریپرزینٹیٹیو دینے کا اعلان کیا تھا اور کانگریس کو 6. لیکن یہاں پر میں نے آپ کو مسلم لیگ کے جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ آپ کو بتا دیا. لیکن انٹیرم گورنمنٹ بہت کافی عرصے تک نہیں چل سکی، وہی اختلافات بہت زیادہ تھے. لیکن بدقسمتی سے this government however did not function well, simple for the reason for both the party that Muslim League and Congress had no willing to cooperate with each other. کیونکہ دونوں پارٹی میں کوئی کوآپریشن کا جذبہ نہیں تھا، اس لیے وہ عبوری حکومت کوئی خاص عرصے تک نہیں چل سکا. اور اس حکومت میں کانگریس کا سب سے زیادہ اعتراض یہی تھا کہ مسلم لیگ کو ایک وزارت خزانہ کا محکمہ مل گیا. یہ بہت اہم ڈپارٹمنٹ تھا. 25 جون 1946 کو جب مسلم لیگ کو انٹیرم گورنمنٹ میں وزیر خزانہ لیاقت علی خان کو مقرر کر دیا گیا اور یہ بہت اہم عہدہ تھا. اس پر کیونکہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے وہ سارے وزیر خزانہ کے رحم و کرم پر تھے. جتنے بھی پورٹ فولیو تھے، وزارتیں تھے، اس کو سارا فنڈ، سارے مراعات وہ وزیر خزانہ کے محکمے سے ملتا تھا. تو اس لیے کانگریس نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ محکمہ ہمیں ملنا چاہیے. اور بہت جلد جو ہے نا کانگریس نے اس کو مسٹیک محسوس کیا کہ یہ فائنانس منسٹری جو ہے نا، یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ مسلم لیگ کے بجائے ہمیں ملنا چاہیے تھا. اور اس وقت لیاقت علی خان نے بہت اچھا بجٹ پیش کیا تھا، بہت اچھا بجٹ پیش کیا. لیاقت علی خان کا budget presented by Liaquat Ali Khan in which important steps were taken to end poverty and highly appreciated. کیونکہ لیاقت علی خان نے غربت کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھے اقدامات لیے گئے تھے اس بجٹ میں. But very soon Hindu industrialists show grievances to Congress against imposition of tax. لیاقت علی خان نے اس بجٹ میں جتنے کارخانے دار تھے اس پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے تھے اور اس نے تمام کارخانے دار جو لوگ تھے وہ زیادہ تر ہندو تھے اور
ان کارخانے دار نے حکومتی اخراجات کے لیے کارخانے داروں پر جو ٹیکس عائد کر دیے تھے، ساتھ ہی ٹیکس چوروں کا محاسبہ کرنے کے لیے بھی لیاقت علی خان نے ایک تحقیقاتی کمیشن بھی تجویز کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے جتنے بھی کارخانے دار نے اس نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا، اور کانگریس پارٹی کے جتنے لیڈر تھے، جو کارخانے دار تھے، مالدار تھے، اس نے بھی ان ٹیکس لگانے پر بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر دیا گیا۔ These people had provided money to the Congress. اور جتنے بھی یہ کارخانے دار مالدار لوگ تھے وہ کانگریس کو پیسے فراہم کرتے تھے۔ But Congress could not oppose the budget because in this way the secret of their traditional claim opened. جبکہ کانگریس بھی ان ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی۔ یہی لوگ جب کانگریس کو پیسہ فراہم کرتے تھے تو اس طرح کانگریس کے جو غریب پروی کے جو دعوے کا جو برم کھل جاتا تھا کہ ہم غریبوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح اس کا جو راز تھا نا وہ فاش ہو جاتا تھا۔ اس لیے کیونکہ غریب بجٹ تھا، یہ غریبوں کے فائدے کے لیے جو ہے نا یہ بجٹ پیش کیا گیا تھا، اور اس لیے کانگریس جو ہے نا وہ اس کو کھل کر جو ہے نا ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آخر کار ڈیو ٹو آل دی ابو ریزن کانگریس فیلٹ دیٹ دے ہیو ڈن مسٹیک آف گیونگ فائنانس منسٹری ٹو مسلم لیگ۔ اور اسی طرح کانگریس نے یہ بہت جلد محسوس کیا کہ یہ فائنانس منسٹری مسلم لیگ کے بجائے ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ انٹرم گورنمنٹ کا تھوڑا سا جو لیکچر ہے، آئی ہوپ یو شوڈ انڈرسٹینڈ مائی لیکچر۔ تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یو شوڈ لرن آل دیس ٹاپک. Stay home and take care of his own land.